السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، میرا نام محمد جمیل ہمدرد ہے اور میں گزرے 25-30 سال سے شعبہ خطاطی اور پینٹنگ سے وابستہ ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بچے قابلیت کے ساتھ ساتھ اس کی خراب خط کی وجہ سے امتحانات اور پرچوں میں نمبر کم آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے اچھی پوزیشن لینے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں آپ کے بچے آسان اور ٹیکنیکل طریقوں سے خوشنویس و خوشخط بن جائیں گے۔ ناظرین، اب آپ کے بچے اپنے گھروں میں ہمارے اس پیج سے آسان طریقوں سے خوشخطی سیکھ سکتے ہیں اور آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں اور یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے بچے میرے ساتھ 10 منٹ کلاس کے بعد اپنے خطوں میں 50% خوبصورتی محسوس کریں گے۔ آئیے باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم شروع میں انگلش 4 لین پر لکھا کرتے تھے، جیسا کہ اے درمیان میں، بی اوپر 3 لائنوں میں، وائی نیچے 3 لائنوں میں اور زیڈ وغیرہ نیچے لائنوں میں۔ کچھ عرصہ بعد ہماری پریکٹس اتنی ہو گئی کہ 4 لائن کی لکھائی ہم سنگل لائن پر کرنے کے قابل بن گئے، اس لیے کہ ہم نے اس کے رول ریگولیشن سیکھ لیے اور ہماری ذہن میں اس کا نقش بن گیا، یعنی اس سنگل لائن پر 4 لائنوں کی رول ریگولیشن کے مطابق ہم لکھائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اردو کے لیے فارمولہ تیار کیا ہے جو کہ شروع میں ہم 2 لائنوں پر لکھائی کریں گے۔ جب ہماری پریکٹس ان 2 لائنوں پر ہو جائے اور ہمیں اس کی رول ریگولیشن کا پتہ چلے تو اس کے بعد ہم سنگل لائن پر لکھائی کریں گے۔ فی الحال ہم شروعات ان 2 لائنوں پر کرتے ہیں، جیسا کہ الف اوپر لائن پر، بی اوپر لائن پر اور جیم سب سے نیچے لائن پر۔ آئیے اب اس کی باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قلم کو اس طرح استعمال کریں گے تو یہ موٹا لائن کھینچے گا، اور اگر اس طرح کڑا کر کے استعمال کریں گے تو یہ پتلا لائن کھینچے گا۔ تو میں یہ الف لکھوں گا تو ان دونوں لائنوں کے درمیان نہ اسی طرح اور نہ اس طرح، ان دونوں کے درمیان رکھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی میرے ساتھ ایک کٹ آتا ہے۔ یہی کٹ ہمارے خطوط میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ کٹ اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا اور ایک پوائنٹ پہ ختم ہوگا، تو اس سے ایک خوبصورت الف بن جائے گا۔ یہ بات نشین کر لے کہ ہمارے قلم کے 2 پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ یہ دونوں پوائنٹ کیلی گرافی میں استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں پوائنٹ نیچے آئے ہیں، ملے ہوئے ہیں اور ایک خوبصورت الف بن چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، نہ اس طرح اور نہ اس طرح بلکہ ان دونوں لینوں کے درمیان جیسے قلم رکھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی اوپر یہ کٹ آئے گا اور خوبصورت الف بن جائے گا۔ اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ کٹ آ گیا اور خوبصورت الف بن گیا۔ دوسرا، اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ قلم کا نیب اس طرح کاٹا ہوتا ہے، یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ، ایک اے پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ پوائنٹ۔ یہ پوائنٹ پہلے رکھوں گا اور پھر دوسرا پوائنٹ۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں، اوپر میں نے پہلا پوائنٹ رکھ کر دوسرا پوائنٹ اور پھر نیچے کی طرف یہ ایک خوبصورت الف بن گیا۔ یہ دیکھیں، یہ پوائنٹ اور یہ دوسرا پوائنٹ، یہ دونوں آپس میں مل گئے نیچے اور ایک خوبصورت الف بن گیا۔ اب با کو دیکھیں، با بالکل کشتی کی منہ کی طرح ہوتی ہے، اس کی شروعات اور آخر میں اس طرح، یہ با ہے جی۔ بچوں کی خراب خط اور ہمارے خوبصورت خط میں کیا فرق ہے؟ بچے با اس طرح لکھتے ہیں،
اس طرح کھینچتے ہیں اور یہاں پر اس کی دیواروں کو اتنا اوپر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے باقی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے۔ بات 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں یہاں دیکھیں، ایک یہ لائن، ایک یہ لائن اور ایک یہ 3 حصے ہیں۔ اس کی دیواروں کو اتنا اونچا نہ کریں، باریک نوک بنا کر اس طرح کھینچے تو یہ خوبصورت با بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، اس کی منہ بالکل کشتی کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قلم کو اس طرح کھینچتا ہوں تو یہ پتلا لائن بناتا ہے، اس طرح کھینچتا ہوں تو یہ موٹا لائن کھینچتا ہے، اور اس طرح پھر کھینچتا ہوں تو یہ پتلا۔ یہ تینوں حصے جو ہے یہ ہم نے آپس میں مکس کیے ہیں۔ کس طرح مکس کیے ہیں؟ جب نیچے نوک کو بناتا ہوں، پھر یہ لائن کھینچتا ہوں، اور پھر آخر میں یہ چھوٹا سا نوک، تو یہ خوبصورت با بن گئی۔ اب جیم کو دیکھیں۔ جیم ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے 7 لکھیں۔ جب 7 لکھو گے تو اوپر 7 کا اوپر نوک اور نیچے یہ ڈنڈا یہ آپس میں برابر کر کے پھر نیچے اس کا دائرہ کھینچے، تو آرام سے دائرہ کھینچے اور صفائی کی کوشش کرے، تو یہ جیم ہے۔ پیارے بچوں اب دوبارہ دیکھیں، یہ 7 میں لکھتا ہوں اور 7 کا اوپر والا نوک نیچے والے گریبان سے برابر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کھینچتا ہوں، تو یہ زبردست جیم بن گیا۔ تو یہ طریقہ ہے جیم کا۔ اس میں یہ کوشش کرے کہ یہ دائرہ بالکل گول آئے، بیضے کی طرح۔ اب ایک بات کی اور وضاحت کرتا ہوں کہ جس نے الف ب جیم صحیح طریقے سے سیکھ لیے تو انہوں نے آدھا کیلی گرافی سیکھ لیا۔ کس طرح آدھا سیکھ لیا؟ یہ الف ہے، لام سے بھی ملتا ہے، کاف سے بھی ملتا ہے، گاف سے بھی ملتا ہے، تو اس ایک حرف میں 3 حرف موجود ہیں۔ اسی طرح با آپ نے سیکھ لیا تو یہ اکیلے با نہیں ہے، بلکہ تی بھی ہے، سی بھی ہے، پی بھی ہے، ٹی بھی ہے، یعنی اس ایک حرف میں 5 حروف شامل ہے۔ یعنی یہ ایک با آپ نے سیکھ لیا تو آپ نے 5 حروف سیکھ لیے۔ 5 حروف کے علاوہ اس الف کو اٹھا کر اسے ملاتا ہوں تو یہ کاف بن جائے گا، اس طرح گاف بھی بنے گا، اسی طرح مختلف جگہوں پہ ایک دوسرے سے ملے گا، تو یہ سارے مشابہات ہیں۔ اسی طرح جیم کو دیکھ کے یہ سارے دائرے ایک ہی جیسے ہیں، لام کے، صاد کے، سین کے، یا کے، کاف کے، یا کے، یعنی یہ سارے دائرے ہیں، یعنی آدھی کیلی گرافی اسی دائرے میں شامل ہے۔ پیارے بچوں اب دیکھیں مارکر اور کاپی کو۔ یہ عام اردو مارکر ہے جو کٹ نب ہے اور بازار سے آسانی سے مل سکتا ہے، اور یہ اردو کاپی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے درمیان میں پنسل سے لائن کھینچی ہے تاکہ آپ کو اس فارمولے کا پتہ چل سکے، یعنی اوپر لائن اور نیچے لائن۔ کچھ وقت بعد ہم اس ایک ہی لائن پر کام کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، الف اوپر لائن پر اس طرح، اسی طرح با بھی اوپر لائن پر، اور جیم سب سے نیچے لائن پر اس طرح۔ اب دوبارہ دیکھیں، مارکر کی نیب رکھ دیا میں نے، پھر آہستہ نیچے کی طرف کھینچتا ہوں تو یہ الف بن گیا۔ با کی نوک کشتی کی منہ کی طرح ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ با ہو گئی۔ جیم کو دوبارہ دیکھیں، 7 میں نے لکھ لیا اور 7 کا پہلا نوک نیچے لین کے سامنے برابر کرتا ہوں، تو اس کے بعد اس کا دائرہ کھینچتا ہوں تو یہ جیم بن گیا۔ پیارے بچوں نستعلیق رسم الخط 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ایک چھوٹے الفاظ اور دوسرے بڑے الفاظ۔ چھوٹے الفاظ کون سے ہیں اور بڑے الفاظ کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں وضاحت کریں گے۔ ناظرین اور پیارے بچوں، ویڈیو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ ترتیب وار کلاسز کی ویڈیو آپ کو آسانی سے موصول ہو سکے۔ آئندہ کلاس تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔